بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید ابو یان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روحانی چینل آر فار روحانیت۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے، جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، بلکہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، پس تم جادو پر اعتقاد کر کے کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ ناظرین، قرآن کریم کی دو صورتیں تو امت محمدیہ کو عنایت ہی اس لیے ہوئیں کہ ہمارے پیارے نبی پر ایک یہودی لبید بن عصام اور اس کی بیٹیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت نازل ہوئیں جب یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ مانگا کرو کہ کسی نے ان دونوں کے ساتھ پناہ مانگنے والوں کی طرح پناہ نہیں مانگی۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جادو کیا ہے، جادو کی اسلام میں شرعی حیثیت، جادو کیسے چلتا ہے، اور کالے علم یعنی جادو کی کاٹ کا قرآنی طریقہ اور وظیفہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جادو ہے کیا۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں سے سحر کہتے ہیں۔ سحر کے لغوی معنی ہے دھوکہ دینا، حقیقت سے پھیرنا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی ایسا طریقہ ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، یعنی وجہ نہ پتہ چلے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ ابن عربی کہتے ہیں جادو کچھ جمع کیا ہوا ایسا کلام ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی جادو کرنے کے لیے اللہ کے سوا دوسرے بتوں شیطانوں کی تعظیم کی جاتی ہے اور ان سے تمام برے کاموں کے لیے جادوئی طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ جادو جو ہے وہ کلام کے اندر ہوتا ہے، یعنی جادو ایسے الفاظ اور جنتر منتر کا نام ہے جو منفی اثرات رکھتے ہیں۔ جادو لکھ کر پڑھ کر پھونکنے سے اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ غرض ایسا کوئی بھی کام جس کا سبب وجہ معلوم نہ ہو جادو کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جادو کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ یاد رکھیں جادو برحق ہے، جادو ایک باطل قوت ہے اور خالص شیطانی فعل ہے، اور جادو کرنے اور کرانے والا کافر ہے۔ ظاہری طور پر جو جادو کرنے والا ہے اور جادو کروانے والے ہیں ان پر علماء دین کے مطابق حکم کفر ہے۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جو لوگ اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ کالے جادو کی کاٹ بھی کالے جادو سے ہی ممکن ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور اگر آپ اپنا جادو اتروانے کے لیے کسی باطل جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے کافر ہونے پر بھی کوئی شک نہیں رہی۔ لہذا جادو کرنے، کروانے، اتروانے سے حکم کفر صاف ظاہر ہے، اس لیے برائے مہربانی اپنی اخروی زندگی کو بھی خراب ہونے سے بچائیں اور اپنا ایمان پختہ رکھتے ہوئے جادو کا علاج اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ڈھونڈیں، کیونکہ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ جو مصیبتیں ہیں ما سوائے اللہ کے نہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی مصیبت کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ ہر بیماری اور ہر مصیبت تقدیر کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ ہر طرح کی بیماری پریشانی میں اللہ کا شاکر رہنا چاہیے۔ ویسے بھی جادو جیسے کلام کا اثر اور مقابلہ صرف قرآن پاک کے پاکیزہ کلمات ہی کر سکتے ہیں۔ یہ قانون قدرت بھی ہے، برے کو ہمیشہ اچھے سے ختم کیا جاتا ہے۔
اب ہم بات کریں گے کہ جادو ہوتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، اثر کیسے کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جادو تب ہوتا ہے جب انسان اپنے اذکار، تلاوت اور دعاؤں میں کمی کرتا ہے تو شیطانی قوتوں کو موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی فیملی جادو سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے تو نماز قائم کریں اور تلاوت قرآن کثرت سے کریں۔ یاد رکھیں جس طرح پاکیزہ کلمات اپنی تاثیر رکھتے ہیں اسی طرح بری باتیں بھی اثر رکھتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرق کی طرف سے 2 مرد آئے، دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا۔ لوگ ان کے بیان سے بہت متاثر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ کالے جادو کی کاٹ کے لیے جو عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے سورہ طٰہٰ کا عمل، جس کی نورانی طاقت اور ہمارے پیر و مرشد کی دعا سے آپ پر کیا گیا پرانے سے پرانا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جادو سحر کے خاتمے کے لیے بعد نماز ظہر یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت سورہ طٰہٰ ایک بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 روز تک پی لیں۔ انشاءاللہ جادو جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے پر آپ ہماری اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ یہ عمل کون کون کرے گا، تاکہ میں اس کے لیے بھی آستانہ صدا سے خصوصی دعا کروں تاکہ وہ اس عمل میں کامیاب ہو سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت محمدیہ کو اپنی رحمت سے نوازے۔